بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہماری پی ٹی بی کی یہ جو نیو بک آئی ہے اس کا یونٹ نمبر 1 آج ہم کریں گے۔ باب اول، پہلا باب ہے قرآن مجید و حدیث نبوی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، اور اس کا پہلا جو ٹاپک ہے تعارف قرآن مجید، قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت۔ اس ویڈیو میں ہم اس سبق کی مشق بھی کریں گے جو ایم سی کیوز ہیں اور شارٹ کویسچن ہیں اور لانگ کویسچن ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس میں اضافی چیز کریں گے وہ ہے اہم کثیر الانتخابی سوالات جو کہ ہمارے پیپر میں آئیں گے، کیونکہ جو ہماری مشق ہے اس کے اندر پورے چیپٹر کے نہ ایم سی کیوز ہیں نہ شارٹ کویسچن ہیں۔ میں آپ کو اس طرح سے کرواؤں گی کہ آپ کو کوئی ٹیسٹ پیپر، کوئی اس کا آئینہ یا گیس پیپر کچھ بھی لینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے پاس بک نہیں بھی ہے تو آپ کو ڈیٹیل چیزیں ملیں گی، تو آپ بغیر بک کے بھی بہتر طور پر تیاری کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری مشق ہے۔ پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ لفظ قرآن کا معنی ہے کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ صحیح جواب یہ ہے۔ آگے دوسرا سوال ہے، تمام مسلمانوں کو ایک قرات اور لہجے پر متفق کرنے والی شخصیت ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہو پڑھتے ہیں مرد کے لیے اور انہا پڑھتے ہیں عورت کے لیے۔ اس سے اگلا سوال ہے، قرآن مجید کے حفاظ کرام کثیر تعداد میں شہید ہوئے جنگ یمامہ میں۔ اگلا سوال ہے، حکومتی سرپرستی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کے لیے سربراہ مقرر کیے گئے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی کہ انہو پڑھیں گے، یہ الف والا جو ہے یہ صحیح جواب ہے۔ آگے ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جمع کیا جانے والا قرآن مجید کا نسخہ کن کے پاس موجود تھا؟ صحیح جواب ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آگے ہمارا ہے، مختصر جواب دیں۔ قرآن مجید کا مختصر تعارف قلم بند کریں۔ اس کا جواب ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے جو حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم پر نازل کی گئی۔ قرآن مجید تقریباً 23 سال کے عرصے میں حالات و ضروریات کے مطابق نازل ہوا۔ قرآن مجید رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت فراہم کرتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، وضاحت کریں۔ اس کا جواب ہے، قرآن مجید تمام زمانوں، قوموں اور علاقوں کے انسانوں کے لیے ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ کسی خاص قوم یا وقت کے لیے محدود نہیں بلکہ قیامت تک ہر انسان کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اگلا سوال ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سب مسلمانوں کو ایک قرات پر کس طرح متحد کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود قرآن مجید کے نسخے کی نقلیں تیار کروا کر تمام صوبوں کو بھجوا دی۔ ساتھ ہی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے سب مسلمانوں کو ایک قرات پر متحد کر دیا۔ اسی طرح آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، تفصیلی جواب دیں۔ جمع تدوین قرآن مجید کی تفصیل بیان کریں۔ اگر ہم اس کا آنسر جو ہے یہاں بک سے دیکھتے ہیں تو بالکل سمپل ورڈنگ میں لکھا ہوا ہے، کوئی اس کے اندر ہیڈنگ نہیں ہے، لیکن جو میں آپ کو کروا رہی ہوں وہ بہت اچھے طریقے سے ہیڈنگز کے ساتھ ہے۔
کوئی بھی آنسر اگر آپ ہیڈنگ کی صورت میں کرتے ہیں تو چیک کرنے والا بندہ ڈیفینیٹلی آپ کو اچھے مارکس دیتا ہے، کیونکہ ایک تو اس کا ٹائم کم لگتا ہے، دوسرا وہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ ورڈ ٹو ورڈ ایک ایک لفظ کو پڑھے، تھوڑا سا آگا پیچھا بھی چل جاتا ہے اس میں۔ اس کا جواب ہے عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن مجید۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد قرآنی آیات کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن مجید لکھا جا چکا تھا۔ عہد رسالت میں قرآن مجید کی لکھائی۔ عہد رسالت میں قرآن مجید عموماً پتھر کی ان سلوں، چمڑے، کھجور کی چھال اور اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھی۔ یوں قرآن مجید عہد نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں ہی مکمل حفظ ہونے کے ساتھ مختلف چیزوں اور جگہوں پر لکھا ہوا موجود تھا۔ عہد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جمع و تدوین قرآن مجید۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مبارک زندگی میں اگرچہ قرآن مجید مکمل کتابی شکل میں موجود تھا، تاہم حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ جمع و تدوین قرآن مجید کی ضرورت اس کی کیوں پیش آئی؟ قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی جب جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی، تاہم اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ اگر مستقبل میں اسی طرح حفاظ کرام جنہوں نے حفظ کیا ہوا تھا قرآن پاک شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جمع و تدوین قرآن مجید کا آغاز۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پرزور اصرار اور مشورے سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کا آغاز کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مشورے سے مشہور قاری قرآن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتخب کیا۔ قرآن مجید کی جمع و تدوین کے لیے کمیٹی کا قیام۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ عہد رسالت میں وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا۔ قرآن مجید کا یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود رہا، جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو منتقل ہوا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ گیا۔ قرآن مجید کے
نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے صوبوں کو بھجوا دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب مختلف قرأتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دی اور سب مسلمانوں کو ایک قرأت پر متحد کر دیا۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ تفصیلی جواب میں ہم ایک اور سوال کر لیتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے اس چیپٹر کا آغاز ہو رہا ہے کہ قرآن کیا ہے، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے، تو ایک اور سوال بھی اس میں سے بنتا ہے، قرآن مجید کا تعارف اور فضائل بیان کریں۔ اس میں قرآن مجید کا معنی و مفہوم، آخری الہامی کتاب، قرآن مجید کا نزول، رشد و ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ، قرآن مجید کا معجزہ، قرآن مجید محفوظ ترین کتاب، یہ ہیڈنگ ہے اس کی، 7 شعر بھی ہیں۔ آگے ہے اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کا محافظ ہے۔ اس کے بعد ہے قرآن مجید کی عالمگیریت، پھر ہے تمام بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ لا ریب کلام۔ یہاں تک اس چیپٹر میں سے کافی MCQs بن رہے ہیں، لیکن ہماری مشق کے اندر صرف 5-6 ہی دیے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ہم ان کو بھی کرتے ہیں، کوئی بھی کہیں سے بھی پوری اس کے اندر MCQs آ سکتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید، یہ صحیح جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید، یہ صحیح جواب ہے۔ قرآن مجید نازل ہوا 23 سال کے عرصہ میں۔ دنیا کی وہ واحد کتاب جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی، قرآن مجید، یعنی کہ کسی طرح سے بھی گھما پھرا کے ہمیں کوئی نہ کوئی سوال جواب پوچھے جا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ پر۔ قیامت تک تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے قرآن مجید۔ اسی طرح قرآن مجید رہنمائی کا ذریعہ ہے تمام انسانوں کے لیے۔ آگے ہے جنگ یمامہ میں شہید ہوئے سینکڑوں حفاظ کرام۔ قرآن مجید مکمل لکھا جا چکا تھا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حیات طیبہ میں۔ آگے ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید کی جمع و تدوین کے لیے منتخب کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آگے ہے عہد رسالت میں وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیتے تھے، صحیح جواب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس قرآنی نسخے کی مختلف نقلیں تیار کرائی گئی؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نسخے کی۔ آگے ہمارے کچھ مختصر سوال جواب ہیں، یہ بھی ہم کریں گے، جیسے آخری الہامی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید کس مقرب فرشتے کے ذریعے نازل ہوا؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ آگے ہے قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ تقریباً 23 سال۔ قرآن مجید کس دور کے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا اور رہنمائی کا ذریعہ ہے؟ قرآن مجید قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رشد و ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے کویسچن ہیں جو کہ ہمارے پورے سبق کے اندر سے بنائے گئے ہیں۔ یہاں تک کچھ یہاں تک ہمارے شارٹ کویسچن ہیں۔ آگے یہ بھی تھوڑے سے بڑے ہیں، جس طرح سے قرآن مجید کے قیامت تک محفوظ ہونے کی وجہ بیان کریں۔ قرآن مجید کی حقانیت کی یہ دلیل ہے کہ اس کا ایک ایک حرف 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی محفوظ ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کی طرح اس میں بیان کی گئی معلومات بھی قرآن مجید کے اعجاز کی دلیل ہیں۔ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کی کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح
نازل ہوئی تھی۔ قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ آگے ہے قرآن مجید کا اعجاز تحریر کرے۔ قرآن مجید کی حقانیت کی یہ دلیل ہے کہ اس کا ایک ایک حرف 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی محفوظ ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کی طرح اس میں بیان کی گئی معلومات بھی قرآن مجید کے اعجاز کی دلیل ہیں۔ قرآن مجید دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل ہوئی تھی۔ قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے ایک یہ بھی سوال ہے، کیونکہ کسی بھی طرح سے جب ایسلو بیس پیپر آتا ہے تو مشق میں سے یا سبق میں سے آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، کویسچن کوئی بھی آ جائے کسی پوائنٹ آف ویو سے، تاکہ آپ اس کو سالو کر سکیں۔ آج کی ویڈیو ہماری یہیں تک تھی۔ امید ہے میری ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ رہنمائی ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ضروری بات، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔